السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 167 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور مرید بھی یہ کہیں گے اے کاش ہم نے ان سے اس طرح بیزاری اختیار کر لی ہوتی کہ جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کے اعمال کو اور اسی طرح ان کے حسرتوں کو سب ان کے سامنے پیش کرے گا، اور جتنے ان کے اعمال ہیں ان کو حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کرے گا، اور ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ آیت میں پیروں کی گفتگو تھی کہ کس طریقے سے وہ اعلان بیزاری کر رہے تھے، اور اب مریدوں کی گفتگو ہے یہاں پر اس آیت میں۔ روایتوں کے مطابق قیامت کا عالم عجیب ہوگا، طرح طرح کے منظر سے روبرو ہونا پڑے گا، سامنے آئیں گے۔ کچھ ایسے ملیں گے جن کے لبوں پر مہر لگی ہوگی، لب سلے ہوئے ہوں گے، لبوں پر مہر لگی ہوگی، اور حسرت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو گریہ بھی کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوں گے، مدد مانگ رہے ہوں گے، اور کہیں پر ایسا ہوگا کہ صرف ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، چیخ پکار کر رہے ہوں گے۔ طرح طرح کے بہرحال مختلف طریقے کے عالم ہوں گے۔ اور اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کافروں کی پیروی کرنے والوں میں بھرپور شرمندگی اور احساس ندامت پائی جائے گی۔ وہ اپنے اس احساس سے وہ اپنے مریدوں سے بیزاری کر رہے ہوں گے، لیکن اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محشر میں، قیامت میں شرمندہ ہونے اور ندامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صرف حسرت و تمنا ہی دل میں باقی رہے گی۔ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ہم دوبارہ پلٹ جائیں، ہمیں پلٹا دیا جائے تو ہم ہرگز کبھی ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ جتنے مرید ہوں گے نا، یہ وہاں پر بہت زیادہ اس حسرت کو بیان کریں گے اور کہیں گے اگر ہمیں پلٹا دیا جائے تو ہم کبھی بھی ان کی دوبارہ پیروی نہیں کریں گے۔ جو لوگ اتنے بے وفا ہیں اور آج ہم ان سے اعلان برات کر رہے ہیں، یہ ایسے بے وفا ہیں کہ جب انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہم ان سے برات کر، ہاں ہم یہ یقین کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ اگر ہم پلٹ گئے تو ان سے نفرت کا اعلان کریں گے، لیکن یہ حسرت ان کے دل میں رہے گی، یہ ان کے دل میں ہی صرف رہے گی، یہ چلے گی نہیں۔ اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سی آیتوں میں عذاب کے ساتھ خلود کا لفظ آیا ہے۔ خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ کچھ مفسرین نے اس خلود کا معنی کیا، مطلب بیان کیا ہے کہ لمبی مدت، طولانی مدت تک مثلا یہ عذاب باقی رہے گا۔ لیکن وما ہم بخارجین من النار جو اس آیت میں آیا ہے کہ یہ ہرگز اس سے نہیں نکلیں گے، تو اس آیت میں جو وما ہم بخارجین من النار آیا ہے کہ کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلود جو آیات عذاب کے ساتھ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ابدیت، ہمیشہ ابد اسی میں رہیں گے۔ جہنم سے نکلنے والے یہ نہیں ہیں، لمبی مدت مراد نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ روایتوں میں گناہگاروں کی حسرت کے نمونے بیان ہوئے ہیں، کچھ نمونے۔ مثال کے طور پر ایک نمونہ یوں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ مال و دولت و سرمایہ، بہت زیادہ مال و دولت اپنے بچوں کے لیے میراث کے طور پر چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی حسرت کیا ہوگی؟ ان کو حسرت اس وقت ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کمائے ہوئے مال سے جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، یہ سارے مال جو ہیں یہ ہمارے بچے اگر کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا ثواب تو انہی کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے، ہمیں تو مل نہیں رہا ہے۔
اور اس سے زیادہ حسرت و تکلیف ہوگی جب یہ دیکھیں گے کہ وہ بچے ان کے مال کو غلط راستوں میں غلط کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ تو ہم بھی شریک ہیں، یعنی عذاب میں، اس کے غلط کام کے عذاب میں ہم بھی شریک ہیں کہ جو ہم نے مال کما کے ان کو دیا تھا۔ یہ حسرت ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے روایت میں دوسرا نمونہ حسرت کا بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو بڑی عبادتیں کرتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں، ان کو حسرت کیا ہوگی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، تو پھر وہ اس دن حسرت کریں گے، اتنی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کاش حسرت ہوگی بس یہ، اے کاش ہم نے علی سے محبت کر لی ہوتی۔ یہ نمونے بیان ہوئے ہیں کہ قیامت میں جو لوگ حسرت کریں گے، اور اس وقت ان کے حسرت کرنے کا، کف افسوس ملنے کا حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان خود مختار ہے، صاحب ارادہ ہے، اگر وہ صاحب اختیار نہ ہوتا تو ہرگز ندامت، پشیمانی اور حسرت کا ان کے کوئی مطلب نہ ہوتا۔ یہ جو حسرت و ندامت ہے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ جو صاحب اختیار ہوتا ہے وہی دوبارہ ارادہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ پشیمانی اور ندامت یا دوسرا کام کر سکتے تھے تبھی تو پشیمان ہو رہے ہیں۔ جو صاحب اختیار ہوتا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ اس بات پہ کہ جس کے اندر اختیار پایا جاتا ہے وہی تو جس کے پاس آپشنز پائے جاتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس ارادے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار اور مصلحت سے کسی دوسرے راستے کو اختیار کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، حسرت میں پڑے ہوں گے، غلط راستے کو اختیار کیا۔ جو پیغامات مل رہے ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، اس کے پہلے کہ منکرین خدا اور طاغوت و سرکش ہمیں چھوڑ دیں اور قیامت میں اپنی بیزاری اور برات کا اعلان کریں، ہمیں ان سے برات و بیزاری کا اعلان کر لینا چاہیے، ہم ان سے دوری اختیار کر لیں اور دنیا ہی میں ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں کہ جو قیامت میں ہم کو دھوکہ دینے والے ہیں، اپنا رشتہ توڑنے والے ہیں۔ دوسرا پیغام، قیامت میں سب حق دیکھیں گے، حق بین ہوں گے، سب کے نگاہوں میں حق ہوگا، اس لیے جب حق سامنے آئے گا تو پھر اب کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، حسرتیں ہوں گی، صرف حسرت و تمنا میں باقی رہیں گے۔ تیسرا پیغام، تمنا ہوتی ہے انسان کی، آرزو ہوتی ہے کہ پلٹ جائیں، حسرت ہوگی پلٹنے کی، لیکن کوئی بھی پلٹایا نہیں جائے گا۔ آیت کا یہ آخری حصہ یہی اعلان کر رہا ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ہرگز وہ پلٹائے نہیں جائیں گے، دنیا کی طرف پلٹا کے کسی کو نہیں بھیجا جائے گا کہ پلٹ کر آئیں اور پھر نیک کام انجام دے کے اپنے آپ کو سنوار کر جائیں، نہیں، ایک ہی بار موقع ہے، ابھی آج کی دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ لہذا جو عملی پیغام ہے ہمارے لیے، دنیا داری اور جاہ طلبی کے لیے اگر انسان خود کو گمراہی میں ڈال لیتا ہے، اگر دنیا داری اور جاہ طلبی کے چکر میں انسان خود کو گمراہ کر لیتا ہے تو یہ کام بہت آسان ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے، بڑا دردناک ہے۔ اس لیے کوئی قدم دنیا طلبی کے لیے نہ اٹھائیں، جاہ طلبی کے لیے نہ بڑھائیں، بلکہ خدا طلبی کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ یہی زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ خدایا تجھ سے عاجزانہ دعائیں ہم سب کو اپنی مرضی کے طلب کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔